عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے باپ سے تعلق اس کی قبر میں بھی رکھو، باپ کی وفات کے بعد اپنے باپ سے تعلق قبر میں بھی اس کے ساتھ تعلق رکھو، تو اس کو چاہیے کہ اپنے باپ کے بھائیوں کے ساتھ زندگی میں اچھا تعلق رکھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرا باپ کے ساتھ میرا اچھا رویہ اور تعلق میرے باپ کی وفات کے بعد بھی رہے، اور والد کی وفات ہو گئی ہے، تو اس کو چاہیے کہ باپ کے جو بھائی تھے نا، جو چچا تھے اور تایا تھے، ان کے ساتھ وہ اچھا رویہ اور مینٹین کرے، کیونکہ وہ اسی طرح سے جس سے وہ اپنے باپ کے ساتھ خیال رکھ رہا ہے اور اپنے باپ کے ساتھ اچھا تعلق رکھ رہا ہے۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ اللہ کے مثال صحیح مسلم حدیث ہے، the best act of righteousness is to maintain relationship with a man who is loved by his father، کہ نیکی کا سب سے بہترین عمل کیا ہے کہ وہ ان لوگوں سے بھی اچھا رویہ رکھے جس سے ان کا اس کا باپ محبت کرتا تھا۔ اللہ اکبر! آپ اللہ کے وسلم کی سینسٹیوٹی دیکھ رہے ہیں اس معاملے میں، ماں باپ کے معاملے میں، یا وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جو شخص سب سے بہترین عمل کرنا چاہتا ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ اچھا ریلیشن رکھے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے سب سے بہترین عمل کرنا ہے نا، وہ اس بندے کے ساتھ ریلیشن سب سے اچھا رکھے جس بندے سے اس کا باپ محبت کرتا تھا، جو کہ اس کے باپ کے دوست ہیں، اس کے باپ کے چاہنے والے اور جاننے والے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو یہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا جو سب سے بڑا رائٹ ہے اور ہمارے اوپر سب سے بڑا جو حق ہے نا، وہ ہماری اولاد کا نہیں ہے، ہماری بیوی کا نہیں ہے، ہمارے پڑوسی کا نہیں ہے، ماں باپ کا ہے۔ اور ماں باپ میں بھی سے بھی سب سے بڑا کس کا حق ہے؟ ہماری والدہ کا، ہماری ماں کا، سب سے بڑا رائٹ۔ اور اس کے بعد باپ کا، اور اس کے بعد وائف، اور اس کے بعد بچے، یہ دونوں اہل میں آتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایکسٹینڈڈ فیملی، چچا، ماموں، تایا، پھوپھو، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہی پڑوسی، اور اس کے بعد باقی لوگ۔ تو یہ ہمارا سب سے بڑا، کوئی شخص جاننا چاہتا ہے نا کہ میرے اوپر سب سے بڑا رائٹ کس کا ہے کہ میں اسے اچھا اخلاق سے پیش آؤں، میں اس کے ساتھ ایسے طریقے سے پیش آؤں، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی کی حدیث جان لے کہ فرمایا کہ ایک صحابی ابو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اچھے اخلاق کا سب سے حقدار کون ہے؟ انہوں نے کہا امک ثم امک ثم امک، تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، انہوں نے کہا پھر تمہاری ماں، اور پھر باپ۔ تو 3 دفعہ یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری ماں کا تم پہ سب سے زیادہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اچھا، یہ جو ہے نا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، قضاء means کہ it was already decided، یہ معاملہ پہلے سے طے ہو چکا، before the creation، even before the creation of آدم علیہ السلام and the creation of universe، اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی ایکسپٹ اللہ تعالیٰ کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان سے پیش آنا۔ and the مفسرین رائٹ کہ اگر آدم علیہ السلام کے باپ ہوتے اور والدین ہوتے تو ان پہ بھی یہ چیز حکم دی جاتی کہ آپ اپنے والدین سے بہترین اور احسن طریقے سے پیش آئیں، لیکن ان کے پیرنٹس نہیں تھے۔ so this was decided، الحسن الاخلاق و احسان، best character and ihsan، excellence and perfection was decided by Allah subhanahu wa ta'ala before the creation of this universe and everything۔ اور پھر یہ نہیں کہا وَقَضَىٰ رَبُّ إِلَّا أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا، نہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب۔ یہاں پہ ایک پرسنلائزڈ فیلنگ ہے کہ آپ کا رب تو اللہ ہے، لیکن میرا جو رب ہے نا، جو کہ مجھے جانتا ہے، مجھے سانس دے رہا ہے، مجھے رزق روزی دے رہا ہے، ہر میرے نفع نقصان کا مالک ہے، وہ عزت دے تو مجھے کو ذلیل نہیں کر سکتا، اور وہ ذلیل کرے تو مجھے کو عزت نہیں دے سکتا۔ This is my رب، جو کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، He is closer to me than my jugular vein which is within me۔ میرا رب کی طرف سے حکم ہے۔ پھر اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی ایکسپٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ ایک ہے نا کہ آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، ایک ہے کہ آپ نے کسی کی عبادت نہیں کرنی ایکسپٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اس بڑا ڈفرنس ہے۔ ایک بات میں کہتا ہوں کہ کلاس میں عمر آیا، اس کا مطلب یہ بھی سکتا ہے کہ عمر کے علاوہ بہت لوگ بھی آئے، لیکن میں یہ کہوں کہ کلاس میں کوئی نہیں آیا سوائے عمر کے، دس مینس کہ کلاس میں اور کوئی بھی نہیں ایکسپٹ عمر، تو اللہ یہ نہیں کہہ رہا تم اللہ کی عبادت کرو۔ اس میں شک اور شبہ آ سکتا ہے کہ ہاں اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن باقی لوگ بھی اس میں کوئی بابے، کوئی پیر، کوئی ایسے لوگ، ان کی بھی عبادت، کوئی بت، کوئی لات منات عزا، کوئی گائے، کوئی اس طرح کی، ان کی بھی عبادت ہم کر سکتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم نے عبادت کرنی نہیں ہے الا ایاہ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ اور پھر اسی لہجے میں اور اسی کے فوراً بعد اپنی توحید کے ساتھ اس بات کو جوڑا وبالوالدین احسانا، کیونکہ ہم جو شخص علم رکھتا ہے دین کا، اس کو پتا ہے کہ سب سے بڑا جو ظلم ہے اور گناہ ہے وہ شرک ہے،
ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ شرک ہے. تو اس سب سے بڑے گناہ کے ساتھ جو چیز اللہ تعالیٰ مینشن کر رہے ہیں، اسلام کے سب سے بڑے پلر جو کہ توحید ہے، جس پہ اسلام بیسڈ ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا مینشن کر رہے ہیں؟ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین سے تم نے احسان سے پیش آنا ہے. سبحان اللہ. یہ نہیں کہا کہ تم نے you have to be good with your parents. نہیں، پرفیکشن ڈیمانڈ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ایکسیلنس ڈیمانڈ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ doesn't expect from you and me to be good, kids. At least I'm a good kid. میں ان کو دکھ نہیں پہنچاتا، میں ان کو تکلیف نہیں پہنچاتا. نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ نہیں کر رہا، کہ وبالوالدین احسانا، احسان ایکسیلنس کے ساتھ انہیں پیش آنا. یہ بیر منیمم کرائٹیریا اپنے والدین کے ساتھ اخلاق کا. اور احسان کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک حدیث میں بتایا کہ 3 شخص تھے بنو اسرائیل کے اور نیک لوگ تھے. وہ ٹریول کر رہے تھے تو بارش ہونا شروع ہو گئی، اور جب بارش ہوئی تو وہ ایک غار میں چھپ گئے شیلٹر لینے کے لیے. لیکن اس بارش کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ ہو گئی اور جس غار میں تھے اس کے اوپر سلائڈ آ گئی اور پتھروں سے بند ہو گئی. اب وہ پھنس چکے تھے. And there was no escape for them except if Allah subhanahu wa ta'ala provides escape for them. تو انہوں نے مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ یا تو موت ہے یا پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. And they knew کہ one of the ways of accepted دعا is کہ اپنا اچھا نیک عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے. اور پھر تینوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک اپنا جو سب سے بڑا نیک عمل جو ہم نے کیا ہے وہ اپنے رب کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں. ایک ان میں سے اٹھا اور ہاتھ کھڑے کیے اور پھر کہا کہ یا رب، آپ کو پتا ہے کہ میرے والدین بزرگ ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، اور میری یہ عادت تھی کہ میں جب بھی گھر آتا تھا سب سے پہلے اپنے والدین کو کھانا کھلاتا تھا، خود کھانا کھانے سے اور اپنی بیگم اور بچوں کو کھانا کھلانے سے پہلے. لیکن ایک دن قدر اللہ ما شاء فعل میں لیٹ ہو گیا کسی کام کی وجہ سے، اور جب گھر آیا تو دیکھا میرے والدین سو رہے ہیں. اور یا رب، آپ جانتے ہیں کہ میں نے صرف آپ کی رضا کے لیے میں کھڑا رہا. میں خود بھوکا تھا، میری بیوی اور میرے بچے بھوکے تھے اور میرے انتظار میں تھے کہ والد ہمیں کھانا کھلائے، لیکن میں نے اپنے والدین کو پریفر کیا اور اپنے والدین کو کھانا کھلانے کے لیے میں کھڑا رہا ان کے دروازے پہ اور ان کے سامنے، کہ ان کو ہلکی سی بھی ان کو آنکھ کھلے یا وہ کروٹ بدلے، ان کی نیند کھلے تو میں انہیں کھانا کھلا دوں، ان کو دودھ پلا دوں. یا رب، اگر میں نے یہ والدین کے ساتھ احسان اور اچھا اخلاق آپ کی رضا کے لیے کیا تو یا اللہ اس غار کو کھول دے ہمارے لیے. And the stones moved. This is احسان and excellence. I'm not saying کہ یہ آپ جو ہے نا بیوی بچوں کو بھوکا رکھیں اور ان کو کیج میں ڈال دیں اور ان کو زو میں جا کے بند کر کے آ جائیں. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا رائٹ کیا ہے؟ ہم اپنے پیرنٹس کو پریفرنس دیں ہر چیز پہ، ایون اپنے آپ کے اوپر بھی. اور شادی کے بعد when we get married our responsibility doesn't end. پیرنٹس ہی ان کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ ہمارے اوپر ہے. ہاں، اگر وائف کام کرے وائف ان کا خیال رکھے تو وہ اس کا احسان ہے. اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ ہمیں اس کے ساتھ احسان کرنا چاہیے.